تب بھی رو رہی ہوں اور آنسو خالی مولی رو رہی کری ہوں. اب برابر والی سے کہہ رہی یہ سوٹ کہاں سے لائی ہے؟ برابر والی سے پوچھ رہی ہے کہاں سے لائی ہے؟ کہہ رہی چپ ہوں بہت مہنگا ہے. اب سنو پھر کر رہی ہے لپان کی کتریا دے دینا وہ کھولے گی لے بے کیا چکر ہے یار. تم دعا کے لیے پوچھے گی اصغری کی بیٹی کا رشتہ کہاں ہوا؟ لے ساری چیزیں یہی پوچھے گی. وہ کہے گی اکبری کے بیٹے کے ساتھ کہے گی جوڑ نہیں ہے. پھر کہے گی دولت پہ مر گئے جنازے پہ دعا کرنے آئی ہے. کہا جہیز زیادہ ملے گا 4 پہیوں کی ملے گی. ساری باتیں بتا گئی. تو جنازے میں گئی ہے. پان چاہیے پان اچھا پانی مجھے نہیں چاہیے آپ پی لو. اب اب بتاؤ کیا امید کی جائے گی؟ پوری ڈیٹیل. پھر یہاں سے رو کے پہنچے گی نا وہاں اس کے برابر جائے وہاں جا کے پوچھے گی کب آئیے تو؟ مصیبت ہے کیا آفت ہے. سب کی خیریت دیتی بر رہی ہے سب کی خیریت اور پوری بات ڈیٹیل لگا کے اور یہ پورا پتہ نکال کے کہاں رشتہ ہوا ہے کہاں کٹوانا ہے کہاں پٹوانا ہے کہاں کیا کرنا ہے کتنے بچے کیا ملا کیا نہ ملا سب کر کے تو آئی. یہ مغفرت تھی. یہ جنازہ تھا. اور سنو تو وہ جو باہر بیٹھے تھے لال کرسی پہ خالو کے بھتیجے وہ بیڑیاں کھینچ رہے ہیں کرسیوں پہ. تو نے نہ ایک سپارہ پڑھا نہ کلمہ پڑھا اور بیڑیاں کھینچ رہے. بولے اب کے دھانوں میں گھاس بہت ہے بھائی وہ ادھر لگا پڑا. ارے ذرا سوچنے کی بات ہے. تم جنازے میں جا رہے ہو کلمہ پڑھو درود پڑھو سپارہ پڑھو تاکہ میت کا کوئی ثواب. تو بیڑیوں پہ بیڑیوں آ جاؤ اور لگا کے چل گئے. نماز جنازہ یاد کرو کل سے ہی لگ جاؤ. جی مردے کو نہلانے کا طریقہ جی سمجھے سب یاد کر لینا. امام صاحب کے پاس بیٹھو مگر مسئلہ بھی نہ وہ پوچھتے ہو تم جو تمہارے یاد ہو. امام سے پوچھتے نہیں ہو چیک کرتے ہو دیکھو کتنے پانی میں امام. کہیں موبائل سے پتا چل گیا کہیں تقریر میں پتا چل گیا یا کہیں مل گیا کہے گا امام صاحب یار ایک بات بتاؤ اور اسے سب پتا ہے وہ اب پوچھ رہا. پھر بعد میں کہے گا یار امام بھی کوئی زیادہ پانی میں نکلا نہیں. یہ پوچھا یہ تو بتا ہی نہیں. ایسے حالات ختم کرو جو چیز یاد نہیں ہے. امام صاحب میری ثنا یاد کرا دو سبحانک اللہم میری الحمد یاد کرا دو. کوئی کہہ رہا الحمد مستقیم ایسے ایسے رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم. توبہ نمازی نہیں ہوتی. وضو بنانے کا ڈھنگ نہیں. میری برابر میں لڑکا وضو بنا مارے چھپکا پھر ارے چپ ابے تو چیلا کا ہوا ہے مجھے بھگو رہا خود. یہ طریقہ نہیں. وضو میں 4 فرض ہیں. کتنے بولو؟ چہرہ دھونا کونیوں سمیت ہاتھ دھونا چوتھائی سر کا مسح کرنا پاؤں دھونا. ان میں سے ایک بھی نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا. غسل کے 3 فرض ہیں. کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا پورے جسم پہ بہانا. اگر کلی نہیں کرو گے ناک پہ چوہا اٹکا رہ گیا اسے صاف نہیں کرو گے نہیں بھیگی. سمندر میں بھی 3 دن پڑے رہو گے تو پاک نہیں ہوگی. صحیح بتا رہے ہو. ضروری ہے چیزیں. جب تم کاشتکاری کر سکتے ہو کھیت جوت سکتے ہو دھان کب لگیں گے گیہوں کب لگیں گے تو آخرت کی کھیتی نہیں سنبھال سکتے ہو. ایک صاحب تھے مسا کر رہے تھے مسا یہاں سے پانی لیا بولا
ابے تیرا مسائی ہے پچ پچانے کی مشین ہے. سوچو تو اللہ کے بندے 40-50 سال کا ہو گیا مسا کرنے کا ڈھنگ میں بتاؤں. جلسے سے یہ باتیں ملتی. ہر سال جلسہ کرایا کرو ہر سال. اور نوجوانوں یہ عمر نہ، یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو جلسہ کرا رہے ہیں یہ ان بڑوں بڑوں کی مدد سے کرا رہے ہیں. یہ ڈی جے پہ ناچ رہے ہیں اکثر لوگ ایسے. یہ عمر ڈی جے پہ ناچنے کی، تو تمہیں یہ برا لگتا کہ تمہارے بچے نبی کی محبت میں یہ سجائیں اور جلسہ کریں؟ تمہیں ناچتے ہوئے اچھے لگتے؟ ٹانگ مت کھینچنا، آگے بڑھاؤ ان کا حوصلہ بلند کرو. ان کو کہو بیٹا آگے بڑھو، اچھے مولانا کو لاؤ. تمہارے گاؤں ابھی یہ چینل والے آئے ہیں، پورے ہندوستان میں تمہارا گاؤں جائے گا. پورے ہندوستان میں تقریریں سنی جاتی ہیں. جہاں جہاں تقریریں سنی جائیں گی وہاں یہ تمہارا گاؤں کا نام آئے گا کہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا کہ ایک گاؤں ہے. نام لے دوں اس گاؤں کا، دھنیاولی، سمجھے؟ چندوسی کے پاس میں. ادھر اسلام نگر ہے شاید، ادھر بسولی ہے شاید، اور ہاں اور ادھر چندوسی ہے. ہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا جاتا ہے؟ دین کی باتیں جاتی ہیں یار. مگر لوگ ہیں ٹانگ کھینچنے میں لگے. ہر سال کرو گے بولو الحمدللہ بولو. مسا کرنے کا طریقہ بتا دوں. مسا کرنے کا طریقہ سن لو. پانی لیا ہاتھ میں، ایک انگلی دیکھ رہے ہو، 2 انگلی دیکھ رہے ہو، 3 انگلی، یہ 3 جوڑنا ہے. کون کون سی؟ 1 2 3. کون کون سی دیکھ رہے ہیں نا؟ 1 2 3. یہ 3 انگلی جوڑنا ہے. ایسے کر کے جوڑ لی. اب ایسے کر کے تان لی تاکہ یہ پیٹ تک اس کا اور اس کا یہاں ماتھے سے پیچھے کو لے جائیں. لے گئے یہاں تک، ادھر سے چھوڑ دیا ہاتھ. یہ ہتھیلی لے کر کے آئے، ہتھیلی لائے، پورے سر کا مسا ہو گیا. اب بچی کی یہ انگلی، یہ انگلی کان میں. اب بچا انگوٹھا، یہ کان کے پیچھے. اب بچی یہ ہاتھ کی پیٹ، یہ یہاں پہ یہ گردن، ایسے گلے ایسے مت کریو، یہ قربانی ہوتی. یہاں کرنا مکروہ ہے، یہاں کرو. سمجھے؟ یہ ہو گیا مسا انگلیوں کا. کبھی کبھی انگلیوں میں سکڑن ہوتی ہے نا یہاں پہ، تو خشک رہ جاتی ہے جگہ. کام ہمارے ہاتھ تو کام کرنے والے نہیں ہیں. لوگ جو پھاوڑا چلاتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، بعض بڑے محنت کرتا ہے. ہمارے ہلکے سے نا اس پہ ہاتھ مارے نا تو کبھی اگر کرا تاغا بھی چپ جاتا ہے. صحیح بتا رہے ہیں، درد ہونے لگتا ہے کیونکہ کبھی کام نہیں کیا. اور آپ لوگ پھاوڑا پکڑتے ہو مضبوطی سے، پھانسیں لگ جاتی ہیں اور بڑی تکلیفیں، ہاتھ کرے ہو جاتے ہیں. تو کبھی کبھی کھال ایسی ہو جاتی ہے نا، تو اس میں پانی ڈال ایسے کر لیا. اچھا یہ خلال، سمجھ رہے؟ ہاں یہ مسا کرنے کا طریقہ. اب روزانہ اگر رکوع کیسے کرو گے؟ رکوع ایسے لچو گے، یہ مضبوطی سے گھٹنے پکڑو گے اور یہ سر پیٹھ پیچھے تک بالکل یکساں. اگر کوئی پیالہ پانی بھر کے رکھ دے تو گرے نہیں. یہ رکوع کرنے کا. اور کوئی مرغا بنا پڑا یوں، کوئی کبوتر بنا پڑا یوں، کوئی اونٹ بنا پڑا. اللہ کا بندو ہے، کچھ تو طریقہ سیکھو. نماز کا طریقہ سیکھو. کس کا طریقہ بولو؟ رکوع کا. سجدے میں 7 چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے. سجدہ کرو گے تو نمبر 1 پاؤں سے لے کر ہاتھوں سے لے کر چلو، دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے. نمبر 2 دونوں گھٹنے. کتنے ہو گئے؟ یہ 4. نمبر 3 یہ پاؤں کا انگوٹھا، اس کا پیٹ اور برابر والی انگلی کا. اور اگر پورا ایسے کر کے ٹیک لو تو سنت ہے. ٹھیک ہے؟ اس کا اور اس کا ٹکنا ضروری ہے. جب سجدہ کرو تو سمجھ رہے آپ؟ یہ ہو گیا. کتنے ہو گئے؟ یہ 6. اچھا پیشانی اور ناک جوائنٹ ہے، ایک ہی ہے. یہ ماتھا اور یہ ناک کی نرم ہڈی، یہ اس کا ٹکنا. تو یہ ایک میں ہی آتا ہے.
جیسے ہاتھ یہاں سے یہاں تک ایک ہے نا، ایسے ہی ماتھا اور یہ بھی سب ایک ہے. یہ وہ کام کی بات بتا رہا ہوں. سوچ رہا ہوں تقریر ٹھنڈی چل رہی، ٹھنڈی نہیں چل رہی، کام کی باتیں چل رہی. ٹھیک ہے. تو یہ کتنی چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے سجدے میں؟ 1 2 3 2 5 اور 2 7. کچھ لوگ سجدہ کر رہے ہیں تو پاؤں ٹانگے پڑا جیسے ترازو. تم نے دیکھا ہوگا. تو یہ نہیں سکھا سکتے ہو تم بچوں کو. کوئی سجدہ کر رہا ہے ناک اٹھی پڑی ہے یوں ایسے، کسی کی خالی ناک ہی ناک ٹکی پڑی. نہیں یار، طریقہ سیکھو. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. سجدہ کرنا آ گیا. ایسے ہی اگر ساری چیزیں ایک ایک کر دیکھو، فرض پڑھو، سنت پڑھو، نفل پڑھو، واجب پڑھو، کچھ بھی پڑھو، رکوع سب کا ایک صحیح ہوگا، سجدہ بھی سب کا ایک صحیح ہوگا، قیام بھی سب کا ایک صحیح ہوگا، اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ بھی ایک صحیح ہوگا. سلام 8 10 15 چیزیں اگر تم نے یہ صحیح کر لی تمہاری نماز پرفیکٹ. مگر 40 سال کے ہو گئے، اس پہ توجہ